أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على الرسول الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق وأهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل فرجه ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صلوات. شب جمعہ کے اعمال کی وجہ سے مجلس شروع ہونے میں کچھ تاخیر ہوئی، لیکن چونکہ اس کے فوراً بعد میری دوسری مجلس تو ہے، اس لیے آج گفتگو کچھ مختصر رہے گی، لیکن میں کوشش کروں گا کہ ذرا جلدی اور تیز گفتگو کرتے ہوئے میٹر اتنا ہی آپ حضرات تک پہنچا دیا جائے کہ جو اس سے پہلے کی مجالس میں پہنچانے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میرا اپنا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مجلس کے دوران کچھ باتوں کی وضاحت نہیں کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ اندازہ کیا جا سکے کہ صاحبان ایمان میری باتوں کو سمجھ پا رہے ہیں یا میرے انداز بیان میں کوئی ایسی کمی اور خرابی ہے کہ ثواب کی امید میں لوگ آ تو رہے ہیں لیکن میں اپنے میسج کو کنوے نہیں کر پا رہا ہوں۔ اور یہی وجہ تھی کہ 2 دن پہلے کی مجلس میں ایک جملہ بہت تیزی کے ساتھ میں نے پڑھ دیا کہ شب معراج پیغمبر اسلام نے ملک الموت سے 2 سوال کیے، ایک سوال تو اسی مجلس میں آ گیا، دوسرا سوال نہ آ سکا، لیکن مجھے انتہائی خوشی ہوئی کہ جب ایک مومنہ نے اسی ریفرنس سے یہ پوچھا کہ وہ بات انکمپلیٹ کیوں رہ گئی۔ انشاءاللہ جو میرے ذہن میں اپنے ٹاپک کی پلاننگ ہے اس میں یہ ساری باتیں آئیں گی اور بہت قریب آئیں گی، کل یا پرسوں، لیکن فی الحال ہم اپنے موضوع کی تمہید میں ہیں۔ اس اعتبار سے شاید آپ کو ایسا لگ رہا ہو کہ عنوان تو یہ دیا گیا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، لیکن ابھی تک اس عنوان پر کوئی ڈائریکٹ گفتگو شروع نہیں ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے
کہ موت کے بعد کیا ہوگا، اس کو انسان اسی وقت توجہ کے ساتھ سنے گا جب اسے اس کی اہمیت کا، اس کی امپورٹنس کا اندازہ ہو۔ کل کی ہماری مجلس کلام امام کی روشنی میں، بلکہ خود ائمہ معصومین کے عمل کی روشنی میں اسی ایک چیز کو سمجھانے کے لیے تھی کہ موت کا کنسیپٹ کس طریقے سے آل محمد نے اپنے ماننے والوں کے ذہن میں ڈالا، اور بار بار مختلف مقامات پر، مختلف اوکیشنز پہ معصومین نے کچھ اس طریقے سے موت کو یاد کیا کہ اگر ہم یہ بات بھول جائیں کہ امام ہمارے ٹیچر ہیں تو بعض اوقات انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایک معصوم امام کو اتنا رونے کی، اتنا تڑپنے کی، موت سے اتنا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن در حقیقت وہ ہم کو ٹیچ کیا جا رہا ہے، وہ ہم کو سبق پڑھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنے امام معصوم کی زندگی کو دیکھو، وہ جو معصوم ہے وہ موت کا اتنا خیال کر رہا ہے تو تم اتنے بے فکر کیوں بیٹھے ہو؟ امام معصوم نے تو، بلکہ یہ تو قرآن کے اندر بھی کئی مقام پہ آیا، امام معصوم نے تو اپنے مومن کی، اپنے ایمان لانے والے کی، اپنے شیعہ کی پہچان یہ بتائی کہ وہ موت کو کبھی نہیں بھولتا ہے، اور کم سے کم دن میں ایک مرتبہ باقاعدہ طور پہ موت کا تذکرہ کرتا ہے۔ وہ مشہور روایت تو آپ نے سنی ہوگی کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ اس کا کفن اس کے گھر میں ہر وقت تیار رہتا ہے، اور وہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنے کفن پہ نگاہ ڈالتا ہے۔ مومن کی یہ پہچان بھی آپ نے سنی ہوگی کہ مومن جب رات کو سوتا ہے تو اس کا وصیت نامہ اس کے تکیے کے نیچے تیار رہتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں موت کی پریپریشن کے لیے ہیں، بلکہ امام معصوم تو اپنے ماننے والوں کو اس انداز سے موت یاد دلا رہے ہیں کہ شاید یقین بھی نہ آئے کسی انسان کو۔ راوی کہتا کہ میں کسی کام سے سامرہ گیا تھا، اس زمانے میں اسلامی جہاں تک اسلامی حکومت تھی اس کا کیپٹل تھا سامرہ۔ سامرہ میں کسی کام سے گیا تھا، کوئی گورنمنٹ کا کام پیش آ گیا، سارے آفیسز، سارے دفاتر سامرہ میں تھے۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ یہ وہی زمانہ ہے، یہ وہی پیریڈ ہے جس میں ہمارے 10ویں امام، امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام گرفتار کر کے لائے گئے ہیں۔ غالباً 2 ہی دن پہلے ایک واقعہ آیا تھا کہ متوکل عباسی کے زمانے میں 10ویں امام کو گرفتار کر کے سامرہ لایا گیا تھا، کیونکہ متوکل کربلا کے مزارات کو، روضوں کو منہدم کرنا چاہ رہا تھا، تو اس نے چاہا کہ 10ویں امام پہلے قید میں آ جائیں۔ جب یہ راوی پہنچتا ہے سامرہ تو پتا چلا کہ 10ویں امام آج کل سامرہ میں ہیں۔ البتہ 10ویں امام کو اس طرح سے قید نہیں کیا گیا ہے جس طرح ہمارے 7ویں امام قید تھے، بلکہ 10ویں امام کو ہاؤس اریسٹ، ایک مکان میں اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ چاروں طرف پولیس اور فوج کا پہرا ہے اور امام اپنے مکان میں ہے۔ راوی کو پتا چلا کون مومن ایسا ہے جسے یہ معلوم ہو جائے کہ اسی شہر میں امام ہیں اور وہ بغیر زیارت کے واپس چلا جائے۔ راوی نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے میں اپنے 10ویں امام تک پہنچ جاؤں۔ آخر کار ایک ایسا ذریعہ، ایک ایسا سورس اس کو مل گیا جس کی مدد سے آدھی رات کو یہ امام کے گھر پہنچ سکا۔ وہ جو پولیس یا فوج کا دستہ رات کے وقت پہرا دے رہا تھا، وہ جو رات کے گارڈز تھے، ان میں ایک جاننے والا نکل آیا۔ اس نے کہا آدھی رات کو آ جانا، میری ڈیوٹی ہوگی، میں تمہیں امام کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ آدھی رات کو راوی امام کے مکان میں داخل ہوا۔ وہ مکان بھی کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا کمرہ اور اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا صحن۔ راوی جب کمرے میں انٹر ہوا تو کمرے کا دروازہ قبلے کے سامنے تھا، امام قبلے کی طرف رخ کیے بیٹھے تھے، چنانچہ امام کی پیٹھ دروازے کی طرف تھی۔ راوی نے دیکھا کہ کمرے میں ایک چھوٹا سا چراغ روشن ہے جس کی لائٹ اتنی ڈم ہے، جس کی روشنی اتنی کم ہے کہ صاف صاف نظر نہیں آ رہا کہ کمرے میں کیا ہو رہا ہے۔ البتہ
اتنا راوی کو ریئلائز ہو گیا کہ امام کے سامنے کوئی چیز رکھی ہے، ذرا قریب آیا تو ایک عجیب منظر اس نے دیکھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ امام کے سامنے قرآن ہے، امام تلاوت کر رہے ہیں، مگر قرآن کے آگے ایک قبر، کھدی ہوئی قبر، ایک بالکل تیار قبر موجود ہے امام کے اس کمرے میں جس میں امام رہتے ہیں۔ یہ جو منظر دیکھا راوی نے تو پہلے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ کمرے میں قبر۔ آپ مختلف لوگوں کے مکانات پہ گئے ہوں گے، ہر آدمی اپنے ڈرائنگ روم کو اپنے اپنی پسند کے مطابق سجاتا ہے۔ کسی کے یہاں جو اس کا پروفیشن ہوتا ہے، جو اس کی ہابی ہوتی ہے، جو اس کی پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو ہر ایک کے ڈرائنگ روم میں نظر آئیں گی۔ کسی کے یہاں کھلاڑیوں کی تصویر لٹک رہی ہے، کسی کے یہاں فلمی اداکاراؤں کی تصویر لٹک رہی ہے، کسی کے یہاں گانے کے کیسٹ سجے ہوئے ہیں، کسی کے یہاں اپنے فیملی ممبرز کے فوٹو لگے ہوئے ہیں، کسی کے یہاں مجلسوں کے کیسٹ لگے ہوئے ہیں، مگر آج تک کسی کے ڈرائنگ روم میں آپ نے قبر کو نہیں دیکھا ہوگا۔ راوی انتہائی حیران ہو گیا، یہ قبر امام کے کمرے میں کس لیے؟ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال آیا کہ چونکہ امام سامرہ میں اکیلے، امام کی پوری فیملی تو مدینے میں ہے، امام کو اپنے امامت کے علم سے پتہ چل گیا ہوگا کہ آج مجھے متوکل زہر دینے والا ہے، اس لیے امام نے پہلے سے ساری پریپریشن کر لی ہے۔ جیسے ہی یہ خیال راوی کے دماغ میں آیا، بے اختیار وہ رونے لگا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ امام نے جو اس کے رونے کی آواز سنی تو امام ابھی پیچھے نہیں مڑے، امام نے اپنی بیگ پہ نہیں دیکھا، لیکن اس کا نام لیا اور کہا کہ اے فلاں ابن فلاں، جو خیال تیرے دل میں آیا ہے ابھی اس کا ٹائم نہیں آیا۔ راوی بڑا حیران، مولا آپ نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کون ہے، اور اس کے باوجود آپ نے میرا بھی نام لیا، میرے باپ کا نام بھی لیا، میرے دل کا خیال بھی بتا دیا، مگر مولا یہ تو بتائیے اگر آپ کی شہادت کا وقت نہیں آیا تو یہ قبر کس لیے ہے؟ یہ امام کے کمرے میں، اس کو آپ ڈرائنگ روم کہیے، اسے آپ بیڈ روم کہیے، اسے آپ لیونگ روم کہیے، ایک ہی تو کمرہ، اس میں یہ قبر کس لیے ہے؟ امام کا جواب سنیں۔ کل جہاں تک میری گفتگو پہنچی تھی بس یہ اس پورے موضوع کو سمیٹنے والا جملہ، امام معصوم ایک بڑا عجیب جملہ کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں یہ قبر اس لیے میرے سامنے ہے کہ میں اپنی زندگی میں روزانہ جو کام بھی کروں، جو کام بھی انجام دوں، اپنے آپ سے یہ سوال کر لوں کہ ایک دن اس قبر میں جانا ہے، اس وقت جو کام میں کر رہا ہوں قبر میں مجھے اس کا فائدہ ملے گا یا اس کا نقصان ملے گا؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ امام کہہ رہے ہیں، جیسا کہ میں نے کل کہا، جو معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم ابن معصوم ہیں۔ جہاں تک یہ سلسلہ دیکھ ڈالیے، یطہرکم تطہیرا کا سرٹیفکیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پھر یہ امام کا جملہ کس کے لیے ہے؟ پھر یہ امام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے ہر کام سے پہلے ایک مرتبہ اس قبر کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ سے یہ کوئسچن کرتا ہوں کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ قبر میں مجھے فائدہ پہنچانے والا عمل ہے یا نقصان پہنچانے والا عمل ہے؟ اگر میرا دل کہے کہ اس کام کے کرنے سے قبر میں فائدہ ہے تو میں وہ کام کر لیتا ہوں، چاہے دنیا میں کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اور اگر میرا دل کہے کہ یہ کام اس وقت تو کر رہے ہو، اس وقت تو تمہیں فائدہ ملے گا مگر قبر میں جا کے نقصان ہوگا، میں اس کام کو چھوڑ دیتا ہوں، چاہے لاکھوں ہی کا نقصان کیوں نہ ہو۔ امام ایک معیار بتا رہے ہیں کہ ہر مومن کے پاس ایک قبر ہونی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے ہم اپنے مکان میں قبر نہ بنائیں، مگر امام نے اپنے مکان میں قبر بنا کر ہم سے یہ ڈیمانڈ کر دی ہے کہ کم سے کم تمہارے دماغ میں ایک قبر ہر وقت ہونا چاہیے۔ تم دنیا کا جو کام کرو پہلے یہ نہ دیکھو کہ دنیا میں کتنا پروفٹ اینڈ لاس ہے، پہلے یہ دیکھو کہ اس کام کے کرنے سے قبر میں کیا پروفٹ ہے اور کیا لاس ہے۔ اب جو امام نے ہمیں ایک اصول بتایا ہے، اس کا تعلق ہمارے روزمرہ کے کاموں سے بھی ہے، جو ہماری ڈیلی روٹین لائف ہے۔ کھانا ہمارے سامنے آ گیا، کراچی میں تو میں اکثر دیکھتا ہوں، کھانا سامنے آ گیا، انسان نے دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں چکنائی یا روغن زیادہ ہے، مجھے تو ہارٹ کی بیماری ہے، کولیسٹرول بہت زیادہ ہے، یہ اتنا گھی تو مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ دوسرے آدمی نے دیکھا اس میں کہیں شوگر تو نہیں ہے، میں تو ڈائیبٹس کا مریض ہوں، یہ تو میرے لیے نقصان پہنچا دے گا۔ تیسرے آدمی نے دیکھا
اس میں کہیں مرچ مسالہ زیادہ تو نہیں ہے، میں تو السر کا مریض ہوں، یہ تو مجھے نقصان پہنچا دے گا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ کھانا بھی اگر تمہارے سامنے آیا، پہلے یہ نہ دیکھو کہ دنیا میں کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے، کھانا لذیذ ہے یا کھانا بے مزہ ہے، پہلے یہ دیکھو یہ کھانا کھانے سے قبر میں فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ حرام غذا ہو، ایسا تو نہیں کہ نجس غذا ہو، دنیا میں تو بہت مزے لے لے کے کھا رہے ہو، مگر قبر میں ایک ایک لقمہ تمہارے لیے پریشانی کا سبب بن جائے۔ کپڑے پہننے کا موقع آیا، کپڑے پہننے کا موقع آیا، خصوصاً ہماری خواتین، خصوصاً ہماری لیڈیز کپڑے پہننے کے لیے ان کے پاس ایک پوری شریعت ہے کہ گھر سے باہر جا رہی ہیں تو کپڑے الگ ہیں، گھر کے کپڑے الگ ہیں، شادی میں جا رہی ہیں تو کپڑے الگ ہیں، مجلس میں جا رہی ہیں تو کپڑے الگ ہیں، شاپنگ کے لیے جا رہی ہیں تو کپڑے الگ ہیں، ریلیٹیوز کو وزٹ کرنے جا رہی ہیں تو کپڑے الگ ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ مگر معصوم نے اس قبر کے ریفرنس سے ہم سے یہ کہا کہ جب کبھی کپڑے پہننے کا، جب کبھی لباس پہننے کا وقت آئے تو یہ مت دیکھو کہ کیسا موسم ہے، سردی ہے یا گرمی ہے، یہ مت دیکھو کہ صبح کا وقت ہے یا شام کا وقت ہے، یہ مت دیکھو کام پہ جا رہے ہو یا تفریح کے لیے جا رہے ہو۔ پہلی بات اپنے آپ سے یہ کہو کہ یہ کپڑے پہننے سے قبر میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اگر پتا چلا کہ ایسے مال کا کپڑا ہے جس میں خمس نہیں نکالا گیا، عورت کپڑا پہن رہی ہے، پتا چلا ایسا کپڑا ہے جس سے اس کا جسم نظر آ رہا ہے، اس کی باڈی کور نہیں ہو رہی ہے، تو پہلا معیار یہ ہونا چاہیے نہیں پہننا ہے یہ کپڑا، چاہے کتنا ہی بہترین کپڑا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی عمدہ کپڑا کیوں نہ ہو۔ سونے کا وقت آیا، دیکھیں میں ڈیلی روٹین لائف کی بات کر رہا ہوں، سونے کا وقت آیا، انسان بستر پہ جاتا ہے، ایک مرتبہ یہ پلاننگ کرتا ہے کل کتنے بجے اٹھنا ہے، کل جلدی جانا ہے یا دیر سے جانا ہے، کل چھٹی کا دن ہے یا ورکنگ ڈے ہے، یہ ساری کی ساری منصوبہ بندی کر کے انسان سوتا ہے۔ یہ ساری باتیں بعد میں ہیں، پہلا سوال یہ کرو ابھی میں سونے جا رہا ہوں، یہ ٹائم جس پر میں سو رہا ہوں، یہ اس وقت کا سونا قبر میں مجھے فائدہ پہنچائے گا یا نقصان پہنچائے گا؟ میں نے واجبات ادا کر لیے، میں نے نماز پڑھ لی، پھر میں سونے جا رہا ہوں، یا نیند اتنی زیادہ ہے کہ چھوڑو نماز کو بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے سو جاؤ۔ صبح اٹھنے کے لیے انسان الارم لگا کے اٹھتا ہے، بھئی صبح ہم کو جلدی اٹھنا ہے، کوئی مثلا رشتہ دار آ رہا ہے، ایئرپورٹ پہ جانا ہے اس کو ریسیو کرنے کے لیے، یا کل کام زیادہ ہے 1 گھنٹے پہلے پہنچنا ہے اپنے کارخانے میں یا اپنے دفتر میں، یا کل چھٹی کا دن ہے، روزانہ 6 بجے اٹھتے ہیں کل 10 بجے اٹھیں گے۔ نہیں، یہ اٹھنے کا جو تم اپنا شیڈیول بنا رہے ہو اس میں دنیا کی باتیں بعد میں لانا۔ پہلا سوال یہ کرو کہ جتنے بجے کل میں اٹھنا چاہتا ہوں وہ قبر میں میرے لیے فائدہ مند ہوگا یا نقصان دہ ہوگا۔ ایسا تو نہیں کہ نماز قضا ہو رہی ہے پھر آنکھ کھل رہی ہے۔ تو ایک اصول دے دیا 10ویں امام نے کہ اے ہمارے ماننے والے، اب دیکھیے یہ جو امام نے اس راوی کو جملہ سنایا یہ کس کے لیے سنایا؟ کیا اپنے دشمنوں کے لیے سنایا؟ کیا متوکل کے لیے سنایا؟ کیا 10ویں امام کے کلام پر یزید عمل کرنے آئے گا؟ کیا 10ویں امام کے کلام پر شمر عمل کرے گا؟ یہ تو یقیناً اپنے ماننے والوں کے لیے ہے، اپنے محبت کرنے والوں کے لیے ہے، اپنے شیعوں کے لیے ہے۔ تو 10ویں امام ایک اصول دے کے جا رہے کہ تمہاری پوری زندگی اس ایک اصول کے گرد گھومنا چاہیے کہ جو کام کر رہے ہو یہ قبر میں کتنا فائدہ پہنچاتا ہے اور قبر میں کتنا نقصان پہنچاتا ہے۔ ہاں اس کے بعد دنیا کو بھی دیکھو، مگر پہلا معیار قبر ہونا چاہیے۔ البتہ یہ جو میں نے اتنا زور دے دیا قبر پر، تو اس سے وہ خیال دل میں نہ پیدا ہونے پائے جو بہت سے لوگوں کے دل میں پیدا ہو جاتا، وہ غلطی بھی نہ ہونے پائے۔ جب زیادہ بات قبر کی جاتی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری باتیں تو پھر مرنے کے بعد ہوں گی۔ جب ساری باتیں مرنے کے بعد ہیں تو ایک فطرت جو انسان کی ہے کہ انسان ہمیشہ نقد سودا کرتا، ادھار پہ ذرا کم توجہ دیتا۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ امام قبر پر اتنا زور دے رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری پوری زندگی قبر کے لیے ہونا چاہیے۔ مگر یہ مطلب نہ نکالیں کہ اگر ہم دین پہ عمل کریں گے تو سارا ثواب اور سارا عذاب مرنے کے بعد ہے، دنیا سے کوئی تعلق نہیں دین کا۔ نہیں، یہ بھی غلط فہمی ہوگی۔ امام نے
زور یقیناً دیا قبر کے اوپر کہ تیاری قبر کے لیے کرو، مگر ایک اصول اور یاد رکھیے گا کہ اسلام کے جتنے بھی واجبات ہیں، اسلام کے جتنے بھی حرام چیزیں ہیں، ان کا نفع اور نقصان دنیا میں بھی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ خیال نہ کریں کہ ہر چیز کا تعلق آخرت سے ہے۔ آخرت میں پروردگار کی طرف سے آنے والا انعام یا سزا ملے گی، مگر انسان جو نیکی کرتا ہے اس کا ایک رزلٹ دنیا میں بھی آتا ہے، جو گناہ کرتا ہے اس کا ایک نقصان دنیا میں بھی آتا ہے۔ اس کو ہماری شریعت میں آثار وضعی کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی زہر کھا رہا ہے، ایک آدمی زہر کھا رہا ہے، زہر کھا کے سوسائیڈ کر رہا ہے، خودکشی کر رہا ہے۔ اب اس کے سامنے دو نقصان آئیں گے۔ خودکشی کرنے کی سزا جہنم، یہ آخرت میں ہے، یہ سزا آخرت میں ہے، خدا کی طرف سے ملے گی۔ اور ایک زہر کھانے کے بعد جو اس کے جسم کو تکلیف برداشت کرنا پڑے گی، جو اس کی آنتیں کٹیں گی، جو اس کا جسم کٹے گا، جو اسے تکلیف اور اذیت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ دنیا کا نقصان ہے، یہ دنیا کا نقصان ہے۔ ایسے زہر تو بہت کم ہے کہ ادھر آپ نے زبان پہ رکھا اور انسان مر گیا۔ بہرحال زہر کھانے کے بعد ایک تکلیف سے تو گزرنا پڑتا ہے۔ ان کا نام ہے آثار وضعی، جو دنیا کی تکلیفیں ہیں۔ آخرت کا جو انعام اور جزا اور سزا ہے وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ دنیا میں جو سزا اور جزا ہے وہ ہمارے عمل کی خرابی ہے، وہ ہمارے عمل کا رزلٹ ہے۔ تو امام معصوم قبر پر اتنا زور دے رہے ہیں کہ قبر کے لیے تیاری کرو، مگر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ ہر نیکی کا دنیا میں بھی فائدہ ملتا ہے، ہر برائی کا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو اب یہ انسان اگر اپنی زندگی قبر کے لیے بنائے تو دنیا بھی اس کی بن جائے گی۔ اور اگر یہ خیال کر کے کہ بھائی ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں دیکھا جائے گا، توبہ کر لیں گے، قبر کی تیاری کر لیں گے تو ہو سکتا ہے قبر میں آرام مل جائے، مگر جوانی کی غلطیوں کی جو دنیاوی سزا ہے وہ تو بہرحال مل کے رہے گی۔ جیسے زہر کھا کے مرنے سے پہلے کوئی توبہ کر لے تو آخرت کی سزا معاف ہو سکتی ہے، مگر زہر جو جسم کو کاٹ رہا ہے وہ تکلیف تو آ کے رہے گی۔ یہی وجہ ہے کہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام حضرت موسیٰ کی زبانی ایک واقعہ سنا رہے ہیں تاکہ بات بالکل کلیئر ہو جائے۔ دیکھیے اب موت کے ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی تو ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہر چیز کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے وہ نبی کہ جن کا لقب ہی کلیم اللہ ہے، کوہ طور کی جانب تشریف لے جا رہے ہیں۔ کوہ طور ایک ڈیزرٹ میں ہے، ایک صحرا میں ہے، چنانچہ انتہائی گرمی تھی اس دن جس دن حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ جانا تھا۔ راستے میں چلتے چلتے موسیٰ تھک گئے، موسیٰ کو گرمی محسوس ہونے لگی۔ موسیٰ نے یہ چاہا کہ کچھ دیر آرام کر لیا جائے، دوپہر کا وقت ہے، موسیٰ نے آرام کرنا چاہا، مگر ایک ڈیزرٹ میں یا صحرا میں انسان کہاں آرام کرے۔ چاروں طرف دیکھا تو کچھ دور ایک نخلستان نظر آیا، وہ مقام کہ جہاں صحرا میں پانی آ جاتا، چشمہ نکل آتا، گھاس اگ جاتی ہے اور کچھ درخت پیدا ہو جاتے ہیں جہاں پہ قافلے اور مسافر بیٹھ کے آرام کرتے ہیں۔ جناب موسیٰ نے سوچا کہ وہاں چل کے آرام کرنا چاہیے، چنانچہ موسیٰ اس جانب پہنچے، دیکھا کہ واقعاً ایک بہت بڑا پیس آف لینڈ ہے، بہت بڑا زمین کا خطہ جس پر گھاس بھی ہے، ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی ہے، کئی درخت بھی ہیں۔ جناب موسیٰ کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں یہاں آرام کروں گا تو آنے جانے والے سب ڈسٹرب کریں گے۔ چاروں طرف دیکھا، اسی نخلستان کے کونے میں ایک اونچا سا ٹیلا، ایک چھوٹی سی پہاڑی نظر آئی۔ سوچا کہ وہاں جا کر گھاس میں لیٹ کے آرام کروں۔ موسیٰ وہاں چلے گئے۔ اب جناب موسیٰ کی کہانی چھٹے امام ہم کو سنا رہے ہیں کہ موسیٰ تو وہاں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اب آرام کر رہے ہیں موسیٰ، سونا تو نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک گھوڑے سوار پتہ نہیں کہاں جا رہا، تیزی کے ساتھ گھوڑا دوڑاتا ہوا یہاں آیا۔ اس نے جو یہ پانی دیکھا تو ایک مرتبہ رک گیا، پانی کے چشمے کے قریب گیا، اپنے گھوڑے کو بھی پانی پلا رہا، خود بھی اس ٹھنڈے اور میٹھے پانی میں ہاتھ منہ دھویا، تھوڑا پانی پیا، 5-10 منٹ کے لیے لیٹ کر آرام کرنے لگا، ریلیکس ہو گیا۔ تھوڑی دیر آرام کیا، اس کے بعد گھوڑے پر بیٹھا اور تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری۔ اچھا یہ جو مقامات ہوتے ہیں صحرا میں، یہاں تو لوگ آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت موسیٰ نے دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک چرواہا
وہ آدمی کہ جس کے پاس بکریاں اور بھیڑیں اور اس قسم کے جانور ہیں جنہیں وہ جنگلوں میں اور ڈیزرٹ میں لے جا کے چراتا ہے سارا دن. ایک چرواہا، ایک گدڑیا، ایک شیفرڈ وہاں سے گزرا. اس نے بھی یہ دیکھا گھاس ہے، پانی ہے، درخت ہیں. کچھ دیر کے لیے وہ بھی رک گیا، 10-15 منٹ آرام کیا اور چلنے لگا. جب وہ چلنے لگا تو اس کی نگاہیں کسی چیز پر پڑی. حضرت موسیٰ نے بھی دیکھ لیا وہاں پہ جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ گھوڑے سوار لیٹا تھا وہاں پہ ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی. اس چرواہے نے اس تھیلی کو اٹھایا اور کھولا. پہاڑی پر سے موسیٰ کی نگاہیں بھی پڑ گئیں. دیکھا کہ سونے کی اشرفیاں، پوری تھیلی اس سے بھری ہوئی. چرواہے نے یہ منظر دیکھا، جلدی سے تھیلی کو اٹھایا، اپنے لباس میں چھپایا اور وہاں سے اپنے جانوروں کو دوڑاتا ہوا چلنے لگا. حضرت موسیٰ نے یہ چاہا کہ میں جلدی سے پہاڑی سے نیچے اتر کر اسے روکوں، مگر اس سے پہلے کہ موسیٰ نبی آئیں وہ جا چکا تھا. حضرت موسیٰ واپس چلے گئے پہاڑی پر. جب تھوڑی دیر گزری، حضرت موسیٰ نے دیکھا ایک انتہائی ایجڈ آدمی، ہوگا 80 سال کا، 90 سال کا، بہت ہی بوڑھا، اپنی کمر پر کچھ لکڑیاں رکھے وہاں سے گزرا. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک وڈ کٹر ہے، لکڑہارا ہے. اس کا کام ہی یہ ہے کہ لکڑیاں کاٹ کے شہر میں لے جا کے بیچے. اس نے بھی دیکھا یہاں پانی ہے، یہاں سایہ ہے، وہ لیٹ گیا تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے. اتنی دیر میں حضرت موسیٰ یہ منظر دیکھتے ہیں کہ وہی گھوڑے سوار جو پہلے گیا سب سے پہلے، وہ ایک مرتبہ تیزی سے گھوڑا دوڑا کے واپس آ رہا. گھوڑے کو روکا اور نیچے اتر کے کچھ ڈھونڈنے لگا. ایسا لگ رہا ہے کہ بہت پریشان ہے. حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ اپنی اس تھیلی کی تلاش میں آیا ہوگا جس میں سونے کی اشرفیاں بھری ہوئی تھی. چنانچہ حضرت موسیٰ نے چاہا کہ پہاڑی سے نیچے اتر کر اسے بتاؤں کہ کیا ہوا. مگر اتنی دیر میں حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ وہ گھوڑے سوار نے پہلے تو وہاں اپنی تھیلی تلاش کی. جب تھیلی نظر نہ آئی تو وہ اس بوڑھے کی طرف مڑا اور دور ہی سے، حضرت موسیٰ خاصی ہائٹ پر ہیں، خاصی بلندی پر ہیں، مگر دور ہی سے ایسا لگا کہ وہ اس بوڑھے آدمی پہ ناراض ہو رہا. ایسا لگ رہا ہے کہ اس پہ الزام لگا رہا کہ تم نے میری وہ تھیلی لے لی. چنانچہ موسیٰ اور تیزی سے اترے تاکہ اس مسئلے کو ختم کریں. مگر اتنی دیر میں گھوڑے سوار کو غصہ آ چکا تھا. اس نے تلوار نکالی، تلوار چلائی، اس بوڑھے کی گردن کٹ کے گر پڑی. اس کا لاشا تڑپ رہا اور گھوڑے سوار غصے کی حالت میں گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا. حضرت موسیٰ یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ایک عجیب منظر. البتہ موسیٰ اللہ کے نبی نہ تو خدا کے کسی عمل پر اعتراض کرتا نہ اس کے دل میں کوئی شک آتا. مگر وہی بات کہ یہ ہمارے ٹیچر بھی ہیں، یہ ہم کو ٹیچ بھی کرنا چاہتے ہیں. چنانچہ حضرت موسیٰ نے ہاتھ پھیلائے، پروردگارا یہ میری آنکھوں کے سامنے ابھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا. جس بیچارے کی کوئی غلطی نہ تھی وہ تو مارا گیا، اور وہ ایک گدڑیا یا چرواہا یا شیفرڈ بیٹھے بٹھائے اسے اتنی دولت مل گئی. پروردگارا یہ تیری کائنات میں، یہ تیرے نظام میں یہ ظلم کیسا؟ یہ تو ایک ظلم سا نظر آ رہا کہ جو بیچارہ بے قصور ہے وہ مارا گیا، اور جس کو سب کچھ مل گیا اس کو کسی نے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں، اس کو کسی نے پکڑا بھی نہیں. اور یہ گھوڑے سوار، اس کا تو بیٹھے بٹھائے نقصان ہو گیا. پروردگارا اس کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی بارگاہ سے آواز آئی، کیونکہ چھٹے امام روایت ہم تک پہنچا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ، یہ جو کچھ تو نے دیکھا یہ سارا کا سارا میرا عدل ہے، یہ میرا جسٹس ہے، یہ وہ اصول ہے کہ جس پر میں کائنات کو چلا رہا ہوں. حضرت موسیٰ حیران ہو، پروردگارا اس میں تو مجھے کوئی جسٹس نظر نہیں آ رہا. کہا کہ سنو اے موسیٰ، سنو، یہ جو لکڑہارا تمہیں نظر آیا ہے سب سے آخر میں وہ بوڑھا آدمی کے جو مارا گیا، اس آدمی نے نوجوانی میں، جب یہ نوجوان تھا، اپنی جوانی میں ایک قتل کیا تھا، لیکن اس وقت کوئی اس کو پکڑ نہ سکا. اور معلوم ہے کس کا قتل کیا تھا؟ اس بوڑھے نے جب یہ جوان تھا. یہ جو گھوڑے سوار تھا اس کے باپ کو قتل کیا تھا. یہ دونوں ایک ہی علاقے کے رہنے والے تھے. پیسے کے کسی معاملے پر اس بوڑھے نے اس گھوڑے سوار کے باپ کو قتل کر دیا. اس وقت کوئی ویٹنس نہیں، اس وقت کوئی پکڑنے والا نہیں، وہ صاف بچ گیا تھا. مگر باپ کے قاتل سے بدلہ لینے کا حق یہ رائٹ بیٹے کو حاصل ہے. اس وقت تو یہ نہ پکڑا گیا، لیکن آج میں نے اپنے جسٹس کی مدد سے اس باپ کے، اس بیٹے سے اپنے باپ کے قاتل کا بدلہ لے لیا. اور اے موسیٰ، یہ جو چرواہا تمہیں نظر آیا، یہ چرواہا جسے بیٹھے بٹھائے 1000 سونے کی اشرفیاں مل گئیں، اس کے باپ نے
اس گھوڑے سوار کے باپ سے، اس گھوڑے سوار کے باپ کو ایک لون دیا تھا، ایک قرضہ دیا تھا، مگر ان گٹ فیت دیا تھا، نہ کوئی دستاویز لکھی گئی، نہ کوئی ویٹنس رکھا گیا۔ جب اس گھوڑے سوار کے باپ کا انتقال ہو گیا تو اس چرواہے کا باپ پہنچا اس گھوڑے سوار کے پاس کہ میں نے تمہارے باپ کو قرضہ دیا، تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، وہ بہت پیسہ چھوڑ کے گیا ہے، میرا لون واپس کرو۔ گھوڑے سوار نے انکار کر دیا کہ جب کوئی ویٹنس نہیں، جب کوئی ڈاکومنٹ نہیں، جب کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں تو میں کیسے بیٹھے بٹھائے 1000 سونے کی اشرفیاں دے دوں۔ بیچارہ اس چرواہے کا باپ، کیونکہ اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، وہ مظلومیت کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ مگر آج اس گھوڑے سوار کے مال سے 1000 اشرفیوں کو اس طریقے سے میں نے اس چرواہے تک ٹرانسفر کر دیا ہے۔ تو اے موسیٰ، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گناہگار گناہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں پکڑا، قیامت میں تو میں اس کو پکڑوں گا، مگر دنیا میں بھی میرا سسٹم کچھ ایسا ہے، نظام کائنات کچھ ایسا ہے کہ گناہ کرنے والا دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے گناہ کی دنیاوی سزا کو دیکھ لیتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیچارے کا حق مارا گیا، ایک بیچارہ مظلوم ہے، اس کے پاس کوئی وٹنس نہیں، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں، اس کے پاس کوئی پروف نہیں، اس کا رائٹ ختم ہو گیا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے، لیکن اے موسیٰ، یہ کائنات میرے سسٹم پر چل رہی ہے، میں اس دنیا کے ختم کرنے سے پہلے اس مظلوم کو اس کا رائٹ دلوا کے رہتا ہوں۔ تو اے موسیٰ، اگر کوئی، دیکھیے یہ آخری جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اے موسیٰ اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ جو بھی برائی وہ دنیا میں کر رہا ہے یا جو بھی نیکی وہ دنیا میں کر رہا ہے اس سب کا تعلق آخرت سے ہے تو وہ غلطی پر ہے، اس لیے کہ انسان کے گناہ اور انسان کی نیکی کی جزا اس دنیا میں بھی اس کو ملتی ہے، اور آخرت میں قبر میں جانے کے بعد تو ہے ہی میرا سسٹم، وہاں تو میں اسے پوری جزا اور سزا دیتا ہوں۔ تو موت کے سلسلے میں جو تقاریر آپ آج سے یا کل سے سنیں گے، یہ خیال نہ کیجئے گا کہ یہ ساری بات مرنے کے بعد کی ہے، نہیں، ہر گناہ اور ہر نیکی اس دنیا میں بھی انسان کو فائدہ یا نقصان پہنچا کے رہتی ہے۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ کچھ ٹائم لگتا، کچھ وقت لگتا، ایسا نہیں ہے کہ آج ہم گناہ کریں تو آج ہی ہم کو سزا مل جائے، کچھ وقت ملتا ہے۔ اس کی وجہ سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا گناہ معاف ہو گیا، یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ کو کسی نے نہیں پکڑا، مگر نہیں، قرآن اعلان کر رہا ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے پروردگار کی گرفت، تمہارے پروردگار کی گرفت بڑی سخت ہے اور اسی دنیا میں پکڑا جائے گا۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے موت کی گفتگو شروع ہو گئی۔ ہاں، یہ دوسری بات ہے کہ پروردگار نے یہ جو موت کا پورا سسٹم ہے، یہ جو موت کا پورا نظام ہے، اس کو 7 اسٹیجز میں رکھا۔ خدا نے موت کو 7 مرحلوں میں رکھا ہے۔ ہر مومن سے خدا کا ایک پرومس ہے، ایک وعدہ کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر ایمان ہے اسے میں جنت عطا کروں گا۔ ایک بات تو 100% کنفرم ہے کہ جس کے پاس ایمان ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ بے نمازی ہو، چاہے وہ شرابی ہو، چاہے وہ جواری ہو، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جس کے پاس ایمان ہے، خدا کا اس سے وعدہ ہے کہ جنت تمہیں مل کے رہے گی، اس لیے کہ جنت کی قیمت ایمان ہے۔ البتہ جو گناہ اور غلطیاں ایک انسان نے کی ہیں ان کی سزا بھی اس کو برداشت کرنا پڑے گی، اور یہ سزا 7 اسٹیجز میں انسان کو ملا کرتی ہے۔ 7 اسٹیجز میں یہ سزا ملتی ہے۔ پہلا اسٹیج کیا ہے؟ بلکہ میں الٹا چلوں، آخری اسٹیج جہنم ہے۔ جہنم سے پہلے والا اسٹیج قیامت کا میدان ہے، اس سے پہلے کا اسٹیج پل صراط ہے، پل صراط سے پہلے کا اسٹیج قبر ہے۔ دیکھیے آپ کو شاید یہ ترتیب ذرا پسند نہ ہے کہ نہیں پل صراط کو میں نے پہلے کیوں کر دیا، یہ ڈیٹیل بعد میں آئے گی۔ آج تو میں فرسٹ اسٹیج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ تو جنت ہر مومن کو ملنے والی، مگر جو گناہ اس نے کیے اس کی سزا اس کو 7 مرحلوں میں ملے گی۔ آخری مرحلہ جہنم ہے، اس سے پہلے کا مرحلہ قیامت ہے، میدان قیامت، اس سے پہلے کا مرحلہ پل صراط ہے، اس سے پہلے کا مرحلہ قبر ہے، قبر سے پہلے کا مرحلہ قبر کی پہلی رات ہے، یہ بہت ہی اہم رات ہے، اس سے پہلے کا مرحلہ ملک الموت کا آنا ہے۔ مگر مومن سے خدا کا ایک وعدہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مومن کے گناہ کم ہیں تو اسی دنیا میں اس کو اس کے گناہوں کی سزا مل جائے گی۔ تو گویا ایک مومن جتنے گناہ کرتا ہے، خدا کی پوری کوشش
یہ لفظ مناسب تو نہیں ہے خدا کے لیے، لیکن میں سمجھانے کے لیے استعمال کر رہا ہوں۔ خدا کی پوری کوشش یہ ہے کہ مومن کو اس کے گناہوں کی سزا اسی دنیا میں مل جائے۔ البتہ اگر گناہ زیادہ تو پھر ملک الموت تکلیف پہنچائے گا، اس میں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر گناہ اور زیادہ ہیں تو قبر کی پہلی رات قبر کی دیواریں اپنے درمیان کرش کریں گی، اس میں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن اگر گناہ اور زیادہ ہیں تو قیامت تک برزخ کا عذاب برداشت کرنا پڑے گا، اس میں گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اگر گناہ اور زیادہ ہیں تو قل صراط کا مرحلہ ہے، لیکن اگر گناہ اور زیادہ ہیں تو پھر قیامت کے میدان کا مرحلہ ہے، اور اگر گناہ اور زیادہ ہیں پھر جہنم کا مرحلہ ہے۔ 7 مرحلوں میں مومن کو عذاب ملا کرتا ہے، جن میں سب سے پہلا مرحلہ دنیا، کہ دنیا ہی میں بہت سے مومنوں کو ان کی غلطیوں کی سزا مل جاتی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ گناہ سے پاک و پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی مقام پر امام نے ایک اور عجیب بات بتائی، اس کی ڈیٹیل تو کل آئے گی، کہ مومن کو گناہوں کی سزا دنیا میں خدا دے دیتا اور کافر کو اس کی نیکیوں کی جزا دنیا میں دے دیتا، کیونکہ کافر کو کبھی جنت نہیں مل سکتی ہے، مگر ایسے کافر ہیں جنہوں نے اسپتال بنائے، ایسے کافر ہیں جنہوں نے آرفینج بنائے، ایسے کافر ہیں کہ جنہوں نے غریبوں کا خیال رکھا، تو ان کی جزا کہاں گئی؟ خدا ان کو ان کی جزا دنیا میں دے دیتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں کہ مومن کے گناہ اگر کم ہیں تو دنیا ہی میں اس کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے، کافر نے اگر نیکیاں کی ہیں تو دنیا ہی میں اس کو انعام مل جاتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ایک روایت میں جمع ہو گئیں۔ یہ آج کی آخری روایت ہے، اور چونکہ آج میرے پاس وقت بہت کم ہے اس لیے وہ جو مسائل روزانہ ہو رہے تھے وہ آج بیان نہیں ہو سکیں گے۔ انشاءاللہ کل سے اس سلسلے کو شروع کیا جائے گا، اور اب آئندہ ہر شب جمعہ کو دعائے کمیل وغیرہ کی وجہ سے مجلس لیٹ شروع ہوگی، اس لیے شب جمعہ کو مسائل بیان نہیں ہوں گے، باقی 6 دنوں میں مسائل بیان ہوں گے۔ اور اسی مناسبت سے ایک اعلان اور کر دوں، 6:15 بجے شام کو جو ہمارا ایک ایوننگ کا سیشن مسائل کا ہوتا، وہ جمعے اس کے اندر چھٹی رہے گی۔ جمعہ شام کا سیشن نہیں ہوگا، باقی ہفتے سے جمعرات تک روزانہ 6:15 بجے میں اسی ممبر پر مسائل کے ذریعے آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ تو ایک آخری روایت اور سن لیجئے جس میں یہ دونوں باتیں جمع ہو جائیں، پھر یہاں سے ہمارا ٹاپک شروع ہو گیا۔ کل انشاءاللہ سیکنڈ سٹیج بتایا جائے گا، ملک الموت کس طرح آتا اور کس طرح روح کو نکالتا۔ آج تو پہلا مرحلہ سنیں کہ مومن کے گناہوں کی سزا اسے دنیا میں مل جاتی، اور پروردگار مومن کی نیکیوں کا انعام اسے دنیا میں نہیں دیتا، کوشش کرتا ہے کہ اس انعام کو محفوظ کر لیا جائے، جیسا کہ ایک بہت ہی مشہور روایت میں ہے۔ روایت آج سنیں، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ کل آئے گی۔ یہ روایت ہمارے 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کے ذریعے سے 7ویں امام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی، اور بہت ہی عجیب روایت ہے، شاید آپ نے سنی بھی ہو کیونکہ اکثر علماء اس کو پڑھتے ہیں۔ امام کے زمانے میں مدینے میں ایک ایسا آدمی آ گیا جس کا یہ دعویٰ تھا کہ خدا نے مجھے خاص علم دیا ہے، ایک خاص علم، اور وہ علم یہ ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی چیز چھپا کے رکھیں، میں فوراً بتا دوں گا کہ آپ نے وہ چیز کہاں چھپائی ہے اور کیا چیز ہے، خصوصاً یہ کہ کیا چیز چھپائی گئی۔ اچھا، اب یہ بالکل ابتدا کا واقعہ ہے، پیغمبر اسلام کے انتقال کو 200 سال بھی نہیں ہوئے، ابھی تک مسلمانوں میں کچھ پرانے زمانے کے توہمات اور پرانی باتیں تو ہیں۔ لوگوں نے جو اس منظر کو دیکھا تو بڑے تعجب میں پڑ گئے، اب دور دور سے لوگ آ رہے ہیں، اس کا امتحان لے رہے ہیں، اسے ٹیسٹ کر رہے ہیں، مگر واقعات جو چیز چھپا کے رکھی جائے وہ فوراً بتا دیتا۔ ایک صحابی نے آ کر امام سے بھی کہا، مولا ایک عجیب و غریب علم رکھنے والا آدمی آیا، اس کے پاس تو بڑی پاورز ہیں۔ امام نے کہا اچھا چلو میں بھی جا کے دیکھتا ہوں۔ امام عام لباس میں بالکل آرڈنری ڈریس میں آئے تاکہ کوئی پہچان نہ سکے۔ اب روایت یہ کہ راستے میں ایک مقام سے گزرتے ہوئے ایک پرندے کے گھونسلے میں 2 انڈے رکھے ہوئے تھے، امام نے اس میں سے ایک انڈا اٹھایا، اپنے ہاتھ میں پوشیدہ کیا اور وہاں تک پہنچے۔ جب امام وہاں پہنچے تو دیکھا کہ واقعاً وہاں تو ایک رش ہے، لوگ آ کے اپنے مسئلے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا چیز چھپائی، ہم نے کیا چیز چھپائی، وہ ہر ایک کو جواب دے دیتا۔ ایک خاص علم ہے اس کے ہاتھ میں، یعنی ایک خاص پاور ہے۔ خیر، جب امام کی باری آئی تو امام آگے بڑھے، کہا کہ اے شخص اتنا بتا دے کہ میں نے کس چیز کو اٹھایا ہے، کس چیز کو چھپایا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور فوراً کہہ دیا کہ اے شخص تیرے ہاتھ میں
فلاں پرندے کا ایک انڈا ہے۔ امام معصوم کو تو خیر سب کچھ معلوم تھا، امام کے صحابی بہت حیران ہوئے، اس آدمی نے امام کے بارے میں کیسے بتا دیا؟ پوچھا کہ تو نے یہ کیسے بتایا؟ کہا، اب دیکھیے اس کا دعویٰ کتنا بڑا۔ اس نے کہا کہ میں کوشش کر رہا تھا مگر امام کی طرف اشارہ کر رہا، ان کے ہاتھ کے اندر میری آنکھیں نہیں جا سکی، باقی تو دنیا کے ہر آدمی کو میں دیکھ لیتا ہوں، ان کے ہاتھ کے اندر کیا چیز ہے یہ میری آنکھ نہیں دیکھ سکی، لیکن میں دنیا پر بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نگاہ ڈالتا ہوں۔ میں نے دیکھا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے فلاں پرندے کے گھونسلے میں 2 انڈے رکھے تھے، اب جو میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا تو دنیا کی باقی ساری چیزیں تو کہیں نہ کہیں نظر آئیں، اس گھونسلے میں سے 1 انڈا غائب ہو چکا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ انڈا انہی کے ہاتھ میں آ گیا ہوگا، ورنہ اگر کہیں اور جاتا تو مجھے بہرحال نظر آ جاتا کہ وہاں سے ہٹ کے یہاں آ گیا۔ اب تو صحابی امام اور حیران ہو، مولا کتنی بڑی پاور اس کے پاس ہے کہ یہ یہاں کھڑے کھڑے ساری دنیا کو دیکھ لیا کرتا ہے۔ امام معصوم اس کے قریب گئے اور اس سے کہا کہ اے شخص ایک بات تو بتا، یہ اتنی بڑی طاقت و پاور تجھے کیسے حاصل ہوئی؟ وہ کہتا کہ ویسے تو اس بات کو ہر آدمی چھپاتا، دیکھیں جس کے پاس کوئی پاور ہو کبھی بتاتا نہیں، لیکن میں بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ چیز اتنی مشکل ہے کہ کوئی اس پہ عمل کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنے نفس کی مخالفت کرتا رہے تو خدا اسے بڑا بلند مقام عطا کر دیا کرتا۔ اپنے نفس کی مخالفت جسے جہاد اکبر کہا گیا، نفس کہہ رہا ہے فلاں کام کرو، انسان چھوڑ دے، جس کو جو اپنے نفس سے اسٹرگل کرے، جہاد کرے، اسے خدا بڑا مقام دیتا۔ میں نے یہ ارادہ کر لیا کہ جو بھی میرا نفس کہے گا میں ہمیشہ اس کے اگینسٹ جاؤں گا، اور اگرچہ ہے بڑا ڈیفیکلٹ، اپنے آپ سے لڑنا ہے بڑا مشکل، لیکن میں نے اس جہاد میں کامیابی حاصل کی، اپنے نفس کو میں نے شکست دے دی، اس کے بعد میرے پاس یہ طاقت آ گئی۔ امام معصوم نے کہا کہ ٹھیک ہے، خدا نے یہ وعدہ کیا، خدا ایسی پاور دیتا، اب ایک کام اور کر لے اور مسلمان ہو جا، مومن ہو جا۔ وہ چونک اٹھا، میں مسلمان کیوں ہو جاؤں؟ آخر کیوں میں اسلام قبول کروں؟ امام نے کہا ایک بات تو بتا، تیری زندگی کا روٹین یہی تو ہے کہ جو تیرا نفس کہتا ہے تو اس کے اگینسٹ کرتا ہے؟ کہا کہ ہاں۔ امام نے کہا جب میں نے تیرے سامنے اسلام پیش کیا تو تیرے نفس نے کیا کہا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ میرے نفس نے کہا تھا ہرگز اسلام قبول نہ کرنا۔ امام نے کہا تو ہمیشہ اپنے نفس کے اگینسٹ جاتا، تیرا نفس کہہ رہا ہے کہ اسلام قبول نہ کرنا، تو اب تجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ آدمی پزل ہوا، ایک لمحے کے لیے تو آدمی سوچ میں پڑا، پھر کہا کہ بات تو نے ٹھیک کہی ہے، آج تک اپنے نفس کے اگینسٹ جا کر میں نے فائدہ حاصل کیا ہے، مجھے نقصان کبھی نہیں ہوا، تو ابھی بھی مجھے فائدہ ہوگا، چنانچہ میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اچھا اب اسلام قبول کر لیا، امام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تو مومن بھی بن گیا، روزانہ امام کے پاس آتا۔ ابھی تو خیر فقط اس ایک جملے کی وجہ سے مسلمان بنا، لیکن جب امام کے پاس آنے لگا تو سچے دل سے مسلمان بن گیا۔ ایک دن بہت پریشان ہو کر وہ آیا 7ویں امام کے پاس، کہا مولا اب میں سچے دل سے مومن بن گیا ہوں، مگر ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آتی، وہ یہ کہ جب تک میں کافر تھا، جب تک میں بے دین تھا، اپنے نفس کا مقابلہ کرتا تھا تو خدا نے مجھے اتنی بڑی پاور دے دی، اب میں دیندار بن گیا ہوں، مومن بن گیا ہوں، مسلمان بن گیا ہوں، شریعت کی پابندی کرتا ہوں، لیکن اب میرے پاس وہ پاور نہیں رہی۔ مولا مومن بننے کے بعد تو خدا کو مجھے اور زیادہ پاور دینا چاہیے تھی۔ ہم بھی اور آپ بھی یہی تو کہتے ہیں کہ پروردگارا جب تک ہم بے نمازی تھے تو ہمارے کاروبار میں اتنی برکت دے رہا تھا، نماز پڑھنے کے بعد تو برکت کم ہو گئی ہے۔ پروردگارا جب تک کہ ہم داڑھی منڈواتے تھے بہترین جاب ہم کو ملا ہوا تھا، جب سے ہم نے داڑھی رکھی ہے وہ نوکری بھی ہاتھ سے نکل گئی۔ عورت کہتی ہے پروردگارا جب تک میں بے پردہ گھومتی تھی اس وقت تک بڑے عیش و آرام میں تھی، جب سے میں نے پردہ کیا ہے میرے گھر میں مصیبتیں آنے لگی ہیں۔ تو یہ چیز ہم بھی کہتے ہیں، یہ مومن بھی کہہ رہا ہے۔ مولا ایمان لانے کے بعد تو خدا میری نعمتیں اور بڑھا دیتا، مگر یہ تو عجیب بات ہو گئی کہ جو پاور میرے پاس تھی وہ بھی مجھ سے چھین لی گئی۔ اب 7ویں امام کا جواب سنیں، بڑا عجیب جواب ہے، کیونکہ آج ٹائم نہیں ہے اس کے تفصیل میں جانے کا۔ جواب آج سنیں، کل انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ 7ویں امام نے کہا سنو، تم اپنے نفس سے لڑ رہے تھے، یہ ایک نیکی ہے، اس کا بہت بڑا اجر ہے، مگر جب تک تم کافر تھے اس وقت تک
وہ جو تمہیں نیکی کا ثواب مل رہا تھا، کیونکہ وہ جنت تو تمہیں نہیں مل سکتی تھی، خدا نے کہا کہ تمہاری نیکی کا سارا ثواب تمہیں دنیا میں دے دیا جاتا تاکہ جب قیامت میں آؤ تو حساب صاف ہو جائے، لیکن اب تم مومن بن گئے ہو، اب تم وہی نیکی کر رہے ہو، خدا نے یہ چاہا کہ تمہیں دنیا میں ثواب کیوں دیا جائے، آخرت میں کیوں نہ دیا جائے، جہاں پہ زیادہ امپورٹنس ہوگی ثواب کی، جہاں پر انسان کو زیادہ ضرورت ہوگی ثواب کی، اسی لیے اب تمہارا سارا ثواب آخرت میں محفوظ ہو رہا ہے۔ دیکھیے امام نے کتنا بہترین اصول بتایا ہے کہ اے اللہ کی عبادت کرنے کے بعد خدا سے کچھ مانگنے والے، اگر تجھے کچھ نہیں مل رہا تو یہ مت سمجھ کہ میری نماز نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا، میری داڑھی نے مجھے پریشانی میں ڈال دیا، میرے پردے نے تو مجھے اور مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ سمجھ لے کہ جب تک تو بے دین تھا، جو نیکیاں تجھ سے ہوتی تھیں کیونکہ ان کا ثواب آخرت میں نہیں مل سکتا تھا، وہاں تو عذاب تھا، اس لیے خدا اس دنیا میں تجھے دے دیتا تھا۔ اب تیری ایک ایک نیکی خدا کے بینک میں جمع ہو رہی ہے، اور آخرت میں جب تو محتاج ہوگا ایک ایک نیکی کا، وہاں تجھے یہ نیکی ملے گی۔ بس ایک اس اصول کو انسان یاد کر لے کہ جیسے جیسے دین پر ہم عمل کریں گے ویسے ویسے ہماری پریشانیاں بڑھ سکتی ہیں، اس لیے کہ ہمارا اجر و ثواب تو آخرت کے لیے محفوظ ہو رہا ہے۔ وہ آخرت کتنی خطرناک جگہ ہے یہ تو انشاءاللہ کل سے آپ سنیں گے۔ ملک الموت جب مومن کے سرہانے آتا اس وقت اس پہ کیا گزرتی ہے، یہ کل کا ٹاپک ہے، اس وقت سے آپ سنیں گے۔ یہاں تک روایتوں میں موجود ہے کہ جب انسان کو آخرت میں اس کی نیکیوں کا بدلہ ملے گا، وہ کہے گا کاش دنیا میں خدا نے اپنی کوئی نعمت مجھے نہ دی ہوتی، ساری نعمتیں آخرت میں دے دیتا، اس لیے کہ وہاں نعمتوں کا مزہ آئے گا۔ یہی وجہ تو ہے کہ جیسے جیسے کربلا والوں کے مصائب بڑھتے جا رہے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ خدا بندہ ہماری مصیبتیں کب ختم ہوں گی۔ آپ دیکھ لیجئے 28 رجب کو حسینی قافلہ مدینے سے نکلا ہے، اور 8 ربیع الاول کو زینب اس لٹے ہوئے قافلے کو لے کے واپس آئی ہیں۔ کیا اس پورے سفر میں ایک مرتبہ کسی بوڑھے نے، کسی جوان نے، کسی بچے نے، کسی مرد نے، کسی عورت نے یہ کہا ہے کہ ہماری مصیبتیں کب ختم ہوں گی؟ کیا کسی نے ایک مرتبہ بھی یہ فریاد کی ہے؟ وہاں تو ہمیں یہ جملہ نظر آتا ہے کہ جیسے جیسے مصیبتیں بڑھتی جاتی ہیں ویسے ویسے زبان پہ شکر خدا بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب دربار یزید میں یزید نے سید سجاد کو دیکھ کے ایک بڑا عجیب جملہ کہا کیا کہتا ہے یزید ملعون کہ دیکھا تم نے تمہارا بابا ہمارے مقابلے پہ آیا، اگر خدا ان کے ساتھ ہوتا تو اس طرح تمہارے بابا کو مرنا نہ پڑتا، خدا نے ہماری مدد کی ہے اور تمہارے بابا کو معذاللہ شکست دی ہے۔ سید سجاد نے پلٹ کے کہا کہ یزید یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ الحمدللہ الذی ابلانا، ہم تو شکر ادا کرتے ہیں اس خدا کا جس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا، جس نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا۔ خدا امتحان بھی ہر ایک کا نہیں لیتا ہے، یہ تو مومن کا بلند مقام ہے کہ پروردگار اس کا امتحان لیتا ہے۔ مگر ہاں دربار یزید میں میرا مولا سید سجاد یزید کو جواب تو دے رہا ہے، مگر پلٹ کے جب اپنی پھوپھی زینب کو دیکھتا ہے تو سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہائے رسول کی نواسی زینب جو اتنا عجیب منظر دیکھ رہی ہے اور بے اختیار فریاد کر رہی ہے، نانا یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے، یہ آپ کو ماننے والے مسلمان، آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ شہزادی زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کے صبح سے دوپہر دربار میں کھڑی رہی، مگر کسی مسلمان کو اتنی غیرت نہ ہوئی کہ ایک مرتبہ کھڑے ہو کے یہ کہتا کہ زینب تم کھڑی ہو، ہم بیٹھے ہیں، ارے ہم تو جوان مرد ہیں، تمہارے ساتھ ننھے بچے ہیں، تم آ کے ہماری جگہ بیٹھ جاؤ۔ ارے کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے۔ اور حالت کیا ہے؟ بس میرے آخری جملے، زینب کے گھرانے کی حالت کیا ہے کہ یزید کو حیرت ہو گئی جب یزید نے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو کبھی کھڑی ہوتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے، کبھی کھڑی ہوتی ہے، کبھی بیٹھتی ہے۔ حیران ہو گیا
یا یزید کتنی دیر سے یہ بچی اسی مصیبت میں مبتلا ہے. سوال کیا اے بچی یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ ننھی سکینہ کا جواب کیا تھا؟ اے یزید تیرے سپاہیوں نے ایک رسی میں 18 گلے باندھ دیے ہیں. جب میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، میں بیٹھ جاتی ہوں. ادھر میں بیٹھ جاتی ہوں، میرے بھیا سید سجاد کا گلا گھٹنے لگتا ہے، میں کھڑی ہو جاتی ہوں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. پروردگارہ ان مصائب اہل بیت کا واسطہ تمام صاحبان ایمان کو، خصوصاً اس مجلس میں موجود تمام مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت کے جملہ مصائب و پریشانیوں سے محفوظ فرما. پروردگارہ کربلا والوں کے ان مصائب کا واسطہ، شہدائے کربلا کے بے گور و کفن لاشوں کا واسطہ ہمارے جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. اور پروردگارہ جس عظیم مقصد کی خاطر کربلا کے میدان میں اتنی بڑی قربانی دی گئی ہے، ہمیں بھی اسی مقصد کی خاطر اپنی عزیز سے عزیز شے قربان کر دینے کا جذبہ عطا فرما. اور پروردگارہ ان مظالم کے انتقام کے لیے آج شب جمعہ بھی ہے، رمضان کا مہینہ بھی ہے. پروردگارہ ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.